آج کی جو ڈریسنگ ہے، ایک تو یہاں سے گیٹ یہاں سے کھلتا ہے. میری جو ڈریسنگ ہے وہ یہ ہے. بھائی آج میں نے یہ ڈریس اپ کرنا ہے دعوت میں. ایگزیکٹلی. رمضان کے بعد جو شوال کے 6 روزے آتے ہیں نا، ابھی میرے وہ 6 روزے چل رہے ہیں، اور ساتھ میں دعوت بھی تھی تو وہاں بھی جانا تھا. تو میری ڈریسنگ میں نے دکھا دی کہ میں نے یہ ڈریسنگ کی تھی. اینڈ وہاں پہ یار لوگوں کی فیملی کی میں ویڈیوز پکچرز نہیں دکھا سکتی، وہ پرائیویسی ہے. تو بس اتنا ہی. آگے ویڈیو جو بنائی ہے میں وہ اپلوڈ کر دوں گی. تو یہ میری ڈریسنگ ہے اور میں ہو گئی ہوں تیار. سو لیٹس گو. تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنا دی تھی ڈریسنگ کی کہ کیا مطلب لک کیا ہے ڈریسنگ کا. اچھا تھا. میں نے ہر برانڈ سے الگ الگ ڈریس منگوایا تھا. مطلب یہ ٹی شرٹ جو ہے الگ برانڈ کی ہے، پلازو میرا الگ برانڈ سے میں نے آرڈر کیا تھا. رینڈم پکچر ود مائی کزنس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کچھ اچھے کام کرو، اور اچھے کام کر رہے ہو تو آپ دوسروں تک بھی پہنچاؤ. مطلب اکیلے خود مطلب اچھے کام مت کرو، یعنی کہ آپ دوسروں تک بھی پہنچاؤ. تو میں جو ہوں میں اب آپ لوگ تک کے، آپ مجھے ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں آپ لوگ تک اپنی اچھی چیزیں پہنچا رہی ہوں. ہم جو شوال کے روزے رکھتے ہیں وہ 6 رکھتے ہیں. وہ سال بھر کے روزوں کے ثواب کی نیت ہے، یعنی کہ وہ سال بھر کے جو ہمارے روزے ہوتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں جو ہوں شوال کے روزے جو ہے ابھی 6 رکھ رہی ہوں، تین کر کے. یعنی کہ ابھی میں نے جمعہ ہفتہ 3 دن، نیکسٹ ویک جمعرات ہفتہ 3، ہو گئے 6. تو یہ بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے. شوال کے روزے رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ سنت روزے ہیں، یہ قضا روزے نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے اگر رمضان میں روزے چھوٹے ہیں تو وہ قضا آپ اس کو الگ سے کرو. آپ شوال کے روزوں میں قضا نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ میں کر رہی ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو بھی بتا دوں تو آپ لوگ بھی کر لیں، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اب آپ سوچو، آپ نے پورے سال بھر روزے نہیں رکھے، پر آپ کی 6 روزوں کے بدلے پورے سال بھر کا ثواب مل گیا. یہ چیز اچھی ہو گئی. اور ہم ویسے بھی کون سی نیکیاں کرتے ہیں، ہمارے کون سے اعمال اتنے اچھے ہیں، ہم اتنے گنہگار لوگ ہیں، ہمیں گناہ کا پتلا کیوں کہا گیا ہے؟ ہمارے سے گناہ ہوتے رہتے. تو ہم لوگوں کو کہا ہے اسی وجہ سے کہ تم سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو. یہ نہیں کہ ٹٹائی پہ رہو کہ بھائی میں تو جب بڑھاپا آ جائے گا تو ہم اللہ اللہ کر لیں گے، اور نہ، اس کی بخشش نہیں ہے. میں نے اپنے اعتکاف میں جو ہے میں نے ایک قرآن پاک ختم کیا ہے، بٹ ترجمے کے ساتھ. میں نے پچھلے رمضان جو اعتکاف ختم کیا تھا اس میں 2 قرآن پاک میں نے ختم کیے تھے، بٹ ترجمہ نہیں پڑھا تھا. میں نے صرف اور صرف قرآن پاک میں نے صرف قواعد سے قرآن پاک ختم کیا تھا، ترجمہ نہیں پڑھا تھا. اس بار میں نے ترجمے کے ساتھ ختم کیا ہے. تو میں ایک سپارے کی ترجمے کو آپ کو بیان کر سکتی ہوں. میں جسٹ ایک تھوڑا سا میں ایک صرف ترجمے کی لائن بتاتی ہوں. میں ہمارے ترجمہ جو ہے نا، سپارہ 14 سپارہ، اس کے سب سے آخری جو آیت ہے، یعنی کہ 15 آئے گی نا، 15 سپارے سے پہلے والی لائن اور 14 سپارے کے آخری والی لائن. اب آیت نمبر یاد نہیں ہے، بٹ آخری والی آیت اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں. قرآن پاک میں کہا گیا ہے جو تمہیں جتنی تکلیف پہنچائے تم بھی اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہو، بشرط یہ ہے کہ تم صبر کر لو. صبر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ 14 کی لائن ہے. ٹھیک ہے. اب 15 میں یہی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
تو یہ جو ہے نا ترجمہ، یہ میرے کو بہت اچھا لگا. ہمارے سورہ مزمل میں ترجمہ جو آیت نمبر میں اس کا بتا دوں، سورہ مزمل میں آیت نمبر 10 اور 13 اس کا ترجمہ جو ہے، جو یہ دل آزار باتیں کرتے ہیں اس کو سہتے رہو. ہمارے کوئی شک نہیں، ہمارے پاس بیڑیاں ہے، کھولتی ہوئی آگ ہے. سمجھ رہے یہ ترجمہ، یہ آیت نمبر 10 اور 13 کی ہے. اس کے جو سورۃ النساء میں جو فیملی پلاننگ کے بارے میں ہے، وہ فیملی کے بارے میں ہے. فیملی بلڈ کرنا، فیملی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، عورتوں کے اوپر بارے میں ہے، مردوں کو سیکھ دی ہے عورتوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، سلیقہ بتایا ہے فیملی کے بارے میں. اور جب اس کے بعد جو سورۃ معاہدہ آتی ہے، سورہ معاہدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ کھانے پینے میں مطلب رشتہ داروں کو اچھے سے مطلب ٹریٹ کرنا، ان کو عزت دینا، مہمان نوازی، یہ سب ہمارے سورہ معاہدہ میں بتایا. تو ہم لوگوں کو جو ہے نا قرآن پاک صرف بس مل گیا ہے اور ہم نے اپنے الماریوں پہ رکھ دیا. کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ ہمیں ایک کتاب دی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، دیکھو یہ میری ہدایت ہے، میں آپ لوگ تک پہنچا رہی ہوں، باقی آپ لوگ کے اوپر ہے، کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ہے. جو ہمیں ایک کتاب دی گئی ہے ہماری ہر الماریوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، بٹ مجال ہے کہ کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے گی یار اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں جب یہ ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہی تھی نا تو میں فیل کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کی نا ابھی اس وقت کنڈیشن نا قوم لوط کی طرح ہے. قوم لوط کو جس طرح سے تباہ اور برباد کر دیا تھا وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے تھا. پاکستان میں بتا دو کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو نہیں ہوتا. قرآن پاک میں ملاوٹ کرنا منع ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرنا سب منع ہے. وہ ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے. قرآن پاک میں منع ہے بھی ہے فحاشی پہ جانا، بٹ ہو رہی ہے. LGBT اتنا عام ہو گیا ہے. قوم لوط اسی وجہ سے تو برباد ہوئی تھی، بٹ پاکستان میں عام ہے، ہو رہی ہے. تو میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے نا میرا دل کیا کہ میں نے جب یہ چیز پڑھی ہے اور میں ترجمہ کے ساتھ پڑھی ہے تو میں کیوں نہ آپ لوگ کو بتاؤں، اور میں کیوں نہ میں اپنی شارٹ ویڈیوز میں یہ قرآن پاک کی ترجمے آیت کو لگاؤں. تو میں زیادہ تر شارٹ ویڈیو میں اپنا قرآن پاک کے ترجمے کو لگاؤں گی اور آیت کو لگاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا قرآن کہتا کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے. جو چیز اچھی چیز میرے پاس ہے میں آپ تک پہنچاؤں گی. اگر میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اور اس پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ویوز آ رہے ہیں تو کیوں نہیں، اللہ پاک کے کرم سے میں یہ کروں گی. باقی اللہ پاک قبول کرنے والا ہے. میری نیت تو بس یہ ہے، جو چیز میں کر رہی ہوں، جو چیز مجھے معلوم ہے میں آپ تک پہنچا دوں. دیٹس اٹ، میرا کام ہو گیا. کرنا نہ کرنا آپ لوگ کے آگے، ٹھیک ہے. باقی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، میری نصیحت اچھی لگی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اچھی کوئی ایڈوائس دے رہی ہوں، بھائی لڑکی صحیح بول رہی ہے، تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ چینل کو سپورٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں اینڈ شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.